الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہمارے خطاب کا موضوع ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. سوال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جاننا کیوں؟ اگر ہم غور کریں تو ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ 5 عظیمت والے پیغمبروں میں سے ایک ہیں جن سے اللہ رب العالمین نے پختہ عہد و پیمان لیا تھا. یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے انسانی طاقت اور قوت سے بڑھ کر آزمایا اور وہ ہر جگہ کامیاب اترے. یہ وہ نبی ہیں جن کے خاندان میں نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا، یہاں تک کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے نسل سے آئے. یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا. یہ وہ نبی ہیں جن کو کل قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑا پہنایا جائے گا. ان کی یادگار خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ کی سعی ہے، آب زمزم ہے، عید قرباں ہے، حج ہے. یہ سب کے سب ابراہیمی یادگار ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگرچہ ہم 21ویں صدی میں سانس لے رہے ہیں، لیکن وہ ساری روایتیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پائی جاتی تھیں آج بھی ہمارے زمانے میں پائی جا رہی ہیں. چاند پرستی، سورج پرستی، ستارہ پرستی، انسان پرستی، مزار پرستی، شخصیت پرستی، وہ ساری پرستیاں پائی جا رہی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں پائی جاتی تھیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کو جانا جائے. آج سے ہزاروں سال پہلے عراق کی ایک دھرتی بابل کی سرزمین پہ ایک پروہت گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام آنکھیں کھولتے ہیں. باپ بت بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا اور بتوں کو بیچا بھی کرتا تھا. ایسے گھر میں موحدین کے امام پیدا ہوتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام وراثتی مذہب نہیں. زمین اور جائیداد وراثت میں مل سکتی ہے لیکن اسلام نہیں مل سکتا، بلکہ اسے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام از بائی چوائس ناٹ بائی چانس. ابراہیم علیہ السلام جب شعور کو پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ گھر میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، معاشرے میں بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہر طرف مورتی پوجا ہی مورتی پوجا ہے. خاموش نہیں رہتے، معاشرے سے سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ ایک مسلمان کا جو اصول ہوتا ہے کہ دعوت کی شروعات اپنے گھر سے کرے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور باپ کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے خطاب کرتے ہیں. سورہ مریم آیت نمبر 42 سے 45 تک اللہ رب العالمین نے اس خطاب کو نقل کیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نہایت ہی شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ خطاب کیا. کہا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. ابو جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے اور نہ ہی آپ کو بے نیاز کر سکے؟ ابو جان، آپ میری بات مان لیجئے،
میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، میں آپ کو بالکل سیدھا راستہ دکھا رہا ہوں۔ ابو جان، آپ شیطان کی پوجا مت کیجیے، شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ابو جان، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب آ جائے اور آپ شیطان کے دوست ٹھہریں۔ نہایت ہی پیار کے ساتھ میں، محبت کے ساتھ میں، باپ کے تقاضے کو، احترام کے تقاضے کو ملحوظ رکھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو، اپنے باپ کو توحید کا پیغام سمجھایا تھا، لیکن اس شفقت اور نرمی کا جواب باپ نہایت ہی سختی کے ساتھ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ اے ابراہیم، کیا تم ہمارے معبودوں سے روگردانی اختیار کر رہے ہو؟ اگر اس طرح کی بات کرنے سے باز نہ آئے تو میں تمہیں پتھر سے مار مار کر ختم کر دوں گا، ہمیں چھوڑ دو ایک مدت دراز تک، نکل جاؤ ہمارے پاس سے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے ادب اور احترام کو سامنے میں رکھتے ہوئے باپ سے کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ ابو جان، آپ پر سلامتی ہو، اور ہم آپ کے لیے اللہ سے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ گھر سے نکل جاتے ہیں۔ یہ دعا کرنے کے لیے وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جب تک کہ باپ اللہ کا دشمن ظاہر نہ ہوا تھا۔ جب یہ ظاہر ہو گیا کہ باپ اللہ کا دشمن ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کو بھی واضح کر دیا۔ فلما تبین له انه عدو اللہ تبرأ منه، جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے میں ظاہر ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے براءت کا اظہار کیا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میری بات مان لیجئے۔ آزر کہے گا کہ آج کے دن میں تمہاری بات مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام خطاب ہوں گے کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا نہیں کرے گا، آج کے دن میرے لیے اس سے بڑھ کر رسوائی اور کیا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا اے ابراہیم، میں نے کافروں پر جنت کو حرام ٹھہرایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ابراہیم، اپنے پیر کے نیچے دیکھو۔ جب پیر کے نیچے دیکھیں گے تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو جانور کی شکل میں بدل دیا ہوگا، گندگی میں لت پت بجو کی شکل میں ان کا باپ ہو جائے گا اور فرشتے اس کے پیر کو پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کو سمجھاتے ہیں۔ جب باپ نہیں سمجھتا تو دعوت سے مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنی قوم کے پاس میں آتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں۔ قوم سے کہتے ہیں، سورہ الانبیاء آیت نمبر 52، ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، میری قوم کے لوگوں، یہ جو مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو، اصل میں یہ کیا ہیں؟ کیوں ان کے سامنے میں تم سر ٹیک رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ایک ہی جواب تھا ان کا، آج بھی یہی جواب۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا بھی ہوتا ہے، ہمارے سماج میں کفر و شرک اور بدعات و خرافات میں مبتلا لوگوں کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ان کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے آج ہم بھی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا تھا، آج بھی ہمیں اسی انداز میں ایسے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے جو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو دلیل بناتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے، یعنی تمہارے باپ دادا نے اگر کوئی غلط کام کیا اور تم بھی اس کام کو کرنے لگ جاؤ تو وہ بھلائی بننے سے رہا؟ میرے باپ نے چوری کی تھی، میں بھی چوری کرنے لگ جاؤں تو چوری اچھی ہونے سے رہی؟ نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اسی نقطے کو سمجھایا، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون،
باپ دادا کے طریقے کو اپنانا غلط نہیں ہے، اگر وہ سچے راستے پہ ہوں تو اچھی بات ہے، لیکن کیا اس وقت بھی باپ دادا کے رواج کو، باپ دادا کے طریقہ کو اپناؤ گے جبکہ وہ عقل سے کام نہ لیتے رہے ہوں اور صحیح راستے پر نہ ہوں؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی عقل کی پرتیں کھولنا چاہا تو انہوں نے کہا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا تم واقعی صحیح بات کر رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، سن لو کہ تمہارا معبود، تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی فطرت مسخ ہو چکی تھی، دعوت کی طرف دھیان نہیں دیا تو ابراہیم علیہ السلام بھی دعوت دینے سے باز نہیں آتے ہیں، بلکہ دعوت کے اسلوب کو بدلتے ہیں۔ یہاں پر ہم مسلمانوں کے لیے سبق ہے کہ اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اور ہماری دعوت کی طرف کوئی دھیان نہیں دے رہا ہے تو ہم اپنے دعوت کے اسلوب کو بدلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسلوب یہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ اس قوم کا تہوار تھا، تہوار منانے کے لیے سب لوگ جا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ چلو آپ بھی تہوار میں شریک ہو جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تہوار میں شریک نہیں ہوئے، لیکن جب سب کے سب مراسم کفر بجا لانے کے لیے نکل گئے تو ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لیتے ہیں، ان کے مندر میں جاتے ہیں، ساری مورتیوں کو ایک ایک کر کے گرا دیتے ہیں اور بڑی مورتی کی گردن میں کلہاڑی کو لٹکا دیا اور مندر سے نکل آئے۔ جب لوگ مراسم کفر بجا لا کر کے مندر میں آتے ہیں اپنی عادت کے مطابق پوجا پاٹ کرنے کے لیے تو ان کے پیروں سے زمین کھسک چکی ہے، یہ دیکھ کر کے کہ ان کے معبود منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے ہیں۔ سارے لوگوں نے آواز لگانا شروع کیا، کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی بے حرمتی کی ہے؟ ایک طرف سے آواز آئی قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک ہی نوجوان ہے جس کو ہم لوگوں نے سنا ہمارے معبودوں کے خلاف بات کرتے ہوئے۔ یہاں پر کیا کہا تھا؟ ایک ہی نوجوان ہے، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم جان رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ سبق مل رہا ہے کہ نوجوانوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ کسی بھی تحریک، تنظیم اور دعوت کو پھیلانے میں نوجوانوں کا بہت کردار ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعوت کا کام نوجوانی کے عالم میں شروع کیا تھا، اس لیے ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو اپناتے ہوئے ہم بھی دعوت کے لیے تیار ہو جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ملزم کی حیثیت سے بلایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اے ابراہیم، کیا تم نے میرے معبودوں کے ساتھ ایسی بے حرمتی کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ یہ کام ان کے بڑے بت نے کیا ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو انہی سے پوچھ لو، ان کی درگت کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام کا مقصد کسی کی عبادت خانے کو گرانا نہیں تھا، بس ان کی عقل کی پرتیں کھولنا تھا کہ تم سوچو کہ جس مورتی کے سامنے میں تم سر ٹیکتے ہو، جس مورتی کو تم نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہو، اس کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنا بچاؤ کر سکے، تو آخر تمہارا بچاؤ کیسے کریں گے؟ تمہیں فائدہ کیسے پہنچائیں گے؟ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ بول نہیں سکتے۔ تب ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، نہایت ہی سختی کے ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، کہا افتعبدون من دون اللہ،
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولم تعبدون من دون اللہ. کیا تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ ہی تمہارا نقصان دور کر سکے؟ اف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم پوجا کرتے ہو. دنیا کا قاعدہ ہے کہ ایک انسان جب جواب سے لاجواب ہو جاتا ہے، دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے، تو یا تو بھلائی اس کو گھسیٹ لیتی ہے یا بدی اس پر غالب آ جاتی ہے. ان ظالموں پر بدی غالب آ گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کی پلاننگ کرنے لگے. کیا ہوا؟ پلاننگ کے ساتھ میں ایک گہرا گڈھا کھودا گیا، اس کے اندر لکڑیاں جمع کی گئیں اور آگ روشن کی گئی. آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جاتا ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اس وقت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی لفظ بول رہے تھے، حسبی اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت فرمانے والا ہے. دنیا کی ساری مخلوق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، لیکن ایک مخلوق جس کو ہم چھپکلی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس آگ میں پھونک مار رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت کے مطابق کہ چھپکلی کو مار دیا کرو. کیوں؟ چھپکلی اصل میں موذی اور تکلیف پہنچانے والی مخلوق ہے. اس بنیاد پر صحیح بخاری کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقتل الوغز، چھپکلی کو مار دیا جائے. اور صحیح مسلم میں باضابطہ اس کی وضاحت آئی ہے کہ ایک مرتبہ میں اگر مار دو گے تو زیادہ ثواب ملے گا، دوسری مرتبہ میں مارو گے تو اس سے کم، تیسری مرتبہ میں مارو گے تو اس سے کم ثواب ملے گا. اس طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ چھپکلی کو اگر ہم دیکھتے ہیں اور اسے مار دیتے ہیں تو اس میں اجر اور ثواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن آگ ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہیں رہی ہے، کیونکہ آگ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے. اللہ رب العالمین آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ. چنانچہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بالکل ٹھنڈی ہو جاتی ہے اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ آگ آج ہمارے لیے بھی ٹھنڈی ہو سکتی ہے. آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل چکے ہیں، قوم کو بھی سمجھا چکے ہیں، پر سماج کا بادشاہ تھا جس کا نام نمرود ہے، اس تک اللہ کا پیغام اب تک نہیں پہنچ سکا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اللہ کے وجود کے لیے، توحید کے اس بات کے لیے وہ دلیل مانگتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 258 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ربی الذی یحیی ویمیت، میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، زندگی دیتا اور موت دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بادشاہ نمرود نے کہا، میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. چنانچہ دو آدمیوں کو بلایا، دونوں واجب القتل تھے، ایک کو مار دیا اور ایک کو معاف کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بودی دلیل دیکھی، اس کا لچر پن دیکھا، تو اس کی دلیل کا تجزیہ کرنے کی بجائے ایک واضح سی بات کہی. کیا کہا؟ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. ٹھیک ہے، اگر تم ایسا کر لے رہے ہو تو میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے، تم پچھم سے نکال کر کے دیکھ لو. چنانچہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ بغلیں جھانکتا رہ گیا اور اس سے کچھ بھی جواب دینا نہ بن پڑا. ابراہیم علیہ السلام جب دیکھتے ہیں کہ بابل کی دھرتی زرخیز ثابت نہیں ہو رہی ہے، بنجر بنتی جا رہی ہے، تو وہاں سے نکل جاتے ہیں اپنی بیوی سارا اور اپنے چچا کے بیٹا لوط کو لے کر کے،
اور جاتے ہیں بلاد شام کی ایک بستی حران میں. حران میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایسی قوم تھی جو سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی. ایک رات ستارہ نکلا ہوا تھا، سمجھانے کا انداز اپنایا، منطقی اور اصولی انداز. ستارے کو دیکھ کر کے کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن جب ستارہ ڈوب گیا تو کہا کہ لا احب العاقلین، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. یہ انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا توحید سمجھانے کا، ورنہ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے وجود پہ کوئی شک تھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے وجود پر پورا یقین تھا. تبھی تو اپنی قوم کو سمجھایا تھا، اپنے باپ کو سمجھایا تھا. بس یہ انداز تھا ابراہیم علیہ السلام کا، حکمت عملی تھی. چنانچہ جب کل ہو کر کے چاند کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو کہا کہ لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دیا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا. کل ہو کر کے سورج کو نکلا ہوا دیکھا تو کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا شام میں تو مناظرہ ختم کرتے ہوئے کہا یا قوم انی بریء مما تشرکون انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اے میری قوم، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، بری ہوں. میں تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے آج سے ہزاروں سال پہلے اپنی قوم کو سورج کی پوجا سے روکا تھا. آج ہمارے زمانے میں بلکہ ہمارے ملک میں بھی 21ویں صدی میں ہم جی رہے ہیں، اس کے باوجود یہ پوجا پائی جاتی ہے. سورج پوجا، چاند پوجا، ستارہ پوجا. آخر سورج نمسکار کے نام سے ہمارے اسکولوں میں ہمارے بچوں کو بھی یہ پوجا کرنا سکھایا جا رہا ہے. آخر کیا ہے؟ اور اسے ہم مسلمانوں پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. آخر کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں وہ تعلیم ملی ہے کہ ایک پرندہ بھی برداشت نہیں کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کی جائے. چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد پرندہ جب دیکھتا ہے کہ کچھ قوم ہے جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں تو آ کر کے رپورٹ پیش کرتا ہے سلیمان علیہ السلام سے اور کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ہم نے دیکھا اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو سورج کی پوجا کر رہے ہیں. تو ایک ہدہد پرندہ بھی برداشت نہیں کرتا. آخر ہم کیسے برداشت کریں گے کہ ہمارے بچے سورج نمسکار کریں؟ قطعا نہیں. ہم ابراہیمی سنت کو تازہ کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں عہد کرنا چاہیے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور موحد بنیں گے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام جب وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھا دیتے ہیں اور وہاں کی زمین بھی بنجر ثابت ہوتی ہے تو وہاں سے نکل جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں. فلسطین میں کچھ دن رہتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو مصر کا سفر کرتے ہیں اپنی بیوی سارہ کو لے کر کے. مصر جب پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک واقعہ پیش آتا ہے. اس کا ذکر صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے. واقعہ یہ ہے کہ مصر کا بادشاہ ایک ظالم تھا. جب مصر میں پہنچے تو وہاں فوجیوں نے بادشاہ کو یہ رپورٹ پہنچائی کہ ہمارے ملک میں ایک انسان ہے جس کے ساتھ میں ایک عورت ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے. بادشاہ نے طلب کیا سارہ علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام سارہ کے پاس میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سارہ، میں نے کہہ دیا ہے کہ تم میری بہن ہو، ویسے بھی تم دینی اعتبار سے میری بہن ہی ہو، اس لیے اگر پوچھا جائے تو کہنا کہ میں تمہارا بھائی ہوں. اس طرح سے سارہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس میں پہنچائی جاتی ہیں. بادشاہ کے پاس میں جب سارہ جاتی ہیں تو بادشاہ بدنیتی سے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے
سارہ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کی نیک بندی ہیں، چنانچہ بادشاہ کے ہاتھ پیر اینٹنے لگتے ہیں۔ اس وقت بادشاہ سارہ سے التجا کرتا ہے، گزارش کرتا ہے کہ اے پاک عورت میرے لیے دعا کرو، اور جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو تمہاری طرف نہیں لپکوں گا، تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ چنانچہ سارہ علیہ السلام دعا کر دیتی ہیں، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ جب تیسری مرتبہ ٹھیک ہو گیا تو اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ اسے یہاں سے نکالو اور حاجرہ کو اس کی خدمت کے لیے اس کے ساتھ کر دو۔ سارہ علیہ السلام حاجرہ کے ساتھ میں جب وہاں سے نکلتی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں آتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام بھی گھبرائے ہوئے تھے۔ فوراً پوچھا کہ کیا ہوا؟ حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کی سازش ناکام ہوئی اور حاجرہ میری خدمت کے لیے آ گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کچھ دنوں تک وہیں مصر میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد مصر سے نکلتے ہیں تو پھر فلسطین آ جاتے ہیں۔ اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، تمنا تھی، آرزو تھی کہ اولاد ہو جاتی، لیکن اولاد سے محروم تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے مشورہ سے حاجرہ سے شادی کر لی اور دعا بھی کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ چنانچہ دعا قبول ہوتی ہے اور اسماعیل علیہ السلام گھر کی رونق بن کر کے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ جو نیک بندے ہوتے ہیں، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے اسی کے تناسب میں ان کی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ اپنے ننھے بچے اور حاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں بسائیے۔ اللہ کا حکم ہے، سر تسلیم خم کرتے ہیں، حاجرہ کو اسماعیل کو لے کر کے مکہ کی بے آب و گیا سرزمین میں آتے ہیں، ساتھ میں کچھ کھجور ہے اور پانی ہے رکھ دیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے بنتے ہیں۔ ایک عورت اس کے ساتھ میں دودھ پیتا بچہ ہے، آخر کیسے برداشت کرے گی اپنے شوہر کے بغیر تنہا رہنا؟ بولتی جا رہی ہیں کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کچھ جواب نہیں دے رہے ہیں، زبان بند ہے، بول رہی ہیں، کچھ جواب نہیں مل رہا ہے۔ بالآخر کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، ابراہیم کیا اللہ تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہاں میں سر جھکاتے ہیں۔ تب حاجرہ بول اٹھتی ہیں اذن لا یضیعون، جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور کیجیے، یہ بات کس کی زبان سے نکل رہی ہے؟ اسی حاجرہ کی زبان سے جو چند سالوں پہلے یا چند دنوں پہلے ظالم بادشاہ کے ماتحت میں تھی۔ کیسی تربیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے، کیسا توکل، کیسا اعتماد دل میں بسایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے دل میں کہ شوہر بھی جا رہا ہے، جب اللہ کا واسطہ دیا جاتا ہے تو اکیلے اپنے بچے کے ساتھ میں رہنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ پھر وہاں سے نکلتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو بھی نقل کیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو بسایا ہے بالکل بے آب و گیا سرزمین میں تمہارے گھر کے پاس، تاکہ وہ تیری عبادت کریں، نماز قائم کریں۔ اے اللہ، تو لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما، شاید کہ وہ شکر گزار بنیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل چکے ہیں، کھجور
اور پانی بھی ختم ہو چکا ہے۔ ہاجرہ پریشان ہیں، بچہ بھوک سے بلک رہا ہے، پریشان ہے، آدمی اور آدم ذات کا وجود نہیں، ہر طرح سے پریشان ہیں۔ ہاجرہ کبھی صفا پر جاتی ہیں، کبھی مروہ پر جاتی ہیں، کبھی بچے کے پاس میں آ رہی ہیں۔ آپ تصور کیجئے، ہماری مائیں اور بہنیں تصور کریں، ایک دودھ پیتا بچہ صحرا اور چٹیل میدان میں اپنی ماں کے ساتھ میں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، کیا گزر رہا تھا اس وقت ہاجرہ پہ؟ برکیف ہاجرہ پریشان ہیں، کبھی صفا پر چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پر چڑھتی ہیں، کبھی بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اس طرح سے 7 چکر لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی وہ سعی ہے جسے آج حاجی اور عمرہ کرنے والے صفا اور مروہ کے بیچ 7 چکر لگاتے ہیں۔ ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام تھک ہار کر کے اپنے بچے کے پاس میں آتی ہیں موت کی انتظار میں۔ اب کیا کریں؟ کوئی شکل نہیں دکھائی دے رہی ہے، کہیں نہ کوئی کنواں ہے، کہیں نہ کوئی قافلہ ہے، کہیں نہ کوئی چشمہ ہے، کہاں سے پانی آئے گا، کہاں سے پیاس بجھے گی، کہاں سے بھوک مٹے گی؟ موت کے انتظار میں جب بچے کے پاس میں آتی ہیں تو جبریل امین کے پیر کی مار سے چشمہ ابلتا ہے، جسے ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے۔ محترم بھائیو، ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو مکہ میں بسا چکے ہیں، وہاں سے کئی مرتبہ ان کا آنا اور جانا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر فلسطین سے مکہ آتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ میں اسماعیل کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے پاس میں آ کر کے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں، بتاؤ تیری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام انسان تھے، کوئی فرشتہ نہیں تھے، ان کے پاس بھی دل تھا، جیسے ہمارے پاس دل ہے جس کے اندر اولاد کی محبت ہوتی ہے، اور اولاد بھی ایسی ہے جو بہت ہی تمناؤں کے بعد ملی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کے سامنے میں دنیا کی ساری محبت ہیچ ہے۔ چنانچہ تیار ہو جاتے ہیں، بیٹے کے پاس میں آتے ہیں، بیٹا بھی فرما بردار جواب دیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابو جان آپ کو جس کام کا حکم ملا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو لے کر کے مکہ کی سرزمین میں منا کی جگہ پر لٹا چکے ہیں، چھری چلا رہے ہیں گردن پر، لیکن چھری چل نہیں رہی ہے، کیونکہ چھری بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے دمبا بھیجتا ہے، چھری دمبا کو ذبح کرتی ہے، اور اللہ رب العالمین اسی اسوا کو ہمارے لیے جاری کر دیتا ہے، قیامت کے دن تک قربانی کی شکل میں ہم ابراہیمی اسوا کو زندہ کرتے رہیں گے۔ یہ قربانی اصل میں ابراہیمی یادگار ہے۔ محترم بھائیو، حقیقت میں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں میسج ہی میسج ہے، پیغام ہی پیغام ہے۔ آئیے ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اگر ہم پیغام جان رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں سن رہے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی لگا دی تھی دین کی خدمت میں، تو ہم کس حد تک تیار ہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے؟ یہ وہ دین ہے جس کے لیے آدم علیہ السلام تھکے تھے، یہ وہ دین ہے جس کے لیے نوح علیہ السلام تھکے تھے، یہ وہ دین ہے جس کے لیے سارے انبیاء کرام تھکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی اسی دین کی خدمت میں لگا دی تھی، اسی دین کے لیے اللہ والے نے ساری قربانیاں پیش کی تھیں۔ آج ہم اس دین کے لیے کیا خدمت پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟
ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے اس کا ہم خلاصہ کرنا چاہیں گے 5 باتوں میں۔ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ عہد کریں کہ 5 باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کریں گے۔ بالکل مختصر طریقے سے میں یہ 5 باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ سب سے پہلے دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں۔ یہ وعدہ کر کے یہاں سے نکلیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں دین کو سیکھیں گے اور دین کو اپنے بچوں کو سکھائیں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ دوسرے نمبر پر باطل سے کسی بھی حالت میں سمجھوتا نہیں کریں گے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ سماج کی سدھار کا کام کریں گے جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے سماج کی سدھار کا کام کیا تھا، ویسے ہی سماج سدھار کا کام کریں گے۔ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں بھی دعوت کا کام کریں گے۔ تیسرے نمبر پر اولاد کی تربیت کی طرف دھیان دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اپنے بچے کی تربیت کی تھی، جیسے اپنی بیوی کی تربیت کی تھی، ویسے ہی ہم بھی انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کی تربیت کی طرف دھیان دیں گے۔ چوتھے نمبر پر اپنے والدین کی اطاعت کریں گے۔ جیسے فرمانبردار بیٹے نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانا تھا اور باپ کی اطاعت کا ثبوت دیا تھا، ویسے ہی ہم بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت میں جھکے رہیں گے۔ 5ویں نمبر پر اگر پریشانی آتی ہے تو اس پر صبر کریں گے، کیونکہ یہ ابراہیمی اسوہ ہی نہیں بلکہ سارے انبیاء کا اسوہ ہے۔ دعوت کا تقاضا ہے کہ اگر ہم حق بات پیش کرتے ہیں تو پریشانی آئے گی ہی۔ یہ 5 باتیں ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان 5 باتوں کو اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔